الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اسلام میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک سب سے بڑا حصہ ایمان کا دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا، یہی ایمان ہے، یقین کرنا۔ باقی جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب یہ اسلام ہے، لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ایمان کا تعلق ہے، اور اسلام ظاہری اعمال میں ہے۔ تو ایمان اور اسلام کو تھوڑا بہت فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو تصدیق کرنا یعنی کسی چیز کو دل سے ایکسپٹ کرنا، یہ ایمان ہے، اور اس کے بعد جو مانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا، یہ اسلام ہے۔ بغیر دونوں کے آپ کا دین مکمل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ظاہری طور پر مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے، مطلب ایمان نہیں ہے، مسلمان دکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعرابی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے نہیں، بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے۔ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور ہے، اور دونوں کی تکمیل کے بعد وہ اس کا دین مکمل ہے۔ اب میں آپ کو سب سے پہلی چیز بتاتا ہوں، تصدیق، دل کی تصدیق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کو مان لیا، یہ تصدیق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، مان لیا، یہ تصدیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنے نبی مجھ سے پہلے آئے تھے، ان کے کام یہ تھے، ان کے معجزات یہ تھے، تم نے مان لیا، یہ کیا ہے؟ دل کی تصدیق ہے، اس کو کہتے ہیں دل سے ماننا۔ اور دل سے ماننے کے لیے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ دماغ کی ضرورت نہیں ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آئے وہی ماننا ہے، اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے وہ نہیں ماننا، ایسا نہیں۔ ایمان اس کو نہیں کہتے۔ یعنی اگر تم یہ سوچو کہ جو چیز میرے سامنے مجھے لاجیکلی نہیں لگتی میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اگر اس طرح کی بات کہتے ہو تو تم دل سے ماننے والے ہو ہی نہیں، تم دماغ سے پڑھنے والے ہو۔ اور ایمان قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا، بیت المقدس گیا، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر کیا، اور پھر لوٹ کر کے آیا، پل بھر میں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی انسان یہ کہے یہ لاجیکلی نہیں سمجھ میں آتا، اتنے شارٹ ٹائم میں یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے، تو تم دماغ کی یہاں پر سوچیں دوڑا رہے ہو، دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہو۔ لیکن تصدیق کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے بعد مکہ والوں سے یہی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کل کی شب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کا سفر عطا کیا، مسجد حرم لے گیا، مسجد حرم سے مسجد اقصی، وہاں پر امام ائمہ
انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کیا، اس کے بعد پھر ساتوں آسمانوں کا سفر، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کا دیدار، اور پھر واپس آیا۔ یہ مکہ والوں کو میرے آقا بیان کر رہے تھے۔ اس وقت جس کو جو سوال کرنا تھا انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے وہاں کے حالات کیسے ہیں، بیت المقدس کا دروازہ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی، محراب کیسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی چیزیں بتا رہے تھے۔ تو ایک ہوا یہ سوالات کر کے علم کو بڑھانا، اور ایک ہے بغیر کچھ پوچھے کہنا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں۔ لیکن اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ ابو جہل اس کو موقع مل گیا، اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی بات حضور کر رہے ہیں، تو گمراہ کرنے کے لیے ایک بڑا چانس ملا ہے، باہر نکلا اور سب کو بولنے لگا کہ محمد تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑی باتوں پہ آ گئے۔ وہ تو آسمانوں کے سفر کی بات اور رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس کے سفر کی بات کر رہے ہیں، اور واپس مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ گمراہ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرنے لگا۔ اتفاق ایسا کہ اس محفل میں سیدنا ابوبکر صدیق نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان کر رہے تھے اس محفل میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر وہ کہیں سے آ رہے تھے، ابو جہل راستے میں ملا اور اس کے بعد پکڑ کر کے کہا ابو بکر رکو، بہت اہم کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابو بکر سے زیادہ قریب رسول اللہ کے کون ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کہتا ہے سنو ابو بکر، ایک مکہ میں نیا واقعہ ہو گیا ہے۔ پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوا ہے؟ کہا ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے رات کو وہ سویا تھا اور رات میں وہ اٹھ کر کے مسجد حرم گیا، مسجد حرم سے بیت المقدس مسجد اقصی گیا، اور واپس وہ رات یہیں آ گیا۔ کیا یہ پاسیبل ہے؟ ممکن ہے؟ اتنا ہی کہا اس نے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا ہو اور پھر واپس آ گیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ میرا نشانہ صحیح لگا ہے ابو جہل۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کون ہے یہ اس طرح کہنے والا؟ ابو جہل نے کہا کوئی اور نہیں، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو جلال آیا اور کہا کہ سن، انہوں نے تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جا کر آنے کی بات کی ہے، اگر وہ وہاں سے آسمانوں کی بھی بات کریں گے تو میں مان لوں گا۔ ابھی انہوں نے معراج کا واقعہ سنا نہیں تھا، پہلے ہی کہا کہ وہ تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کے سفر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رات میں جا کر واپس آ گئے۔ ابو جہل سن، اس سے بھی زیادہ اگر وہ آسمانوں کے سفر کی بھی بات کریں گے تب بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ ہے تصدیق، یہ ہے تصدیق۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ابو بکر ہی تھے۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اور محفل رسول میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہہ کر کے پکارا تھا۔ یہ تصدیق کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو من و عن ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق، ایمان اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو۔ ایمان ایک بہت پاورفل اندر کی انرجی ہے، جس میں ڈگمگ تھوڑا سا بھی ہو تو آدمی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایمان ایک بہت پاورفل چیز ہے، یقین کی اعلیٰ چیز کو کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن، اس پر یقین ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ نہ ہو، کیسے اٹھائے گا، کیسے ہو سکتا ہے، جل گئے، مر گئے، کٹ گئے، شیر کھا لیا، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، کیسے اس کو اٹھایا جائے گا؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ وہ رب العالمین جو پانی کے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہارے ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ایک نطفے سے جو انسان کی شکل تمہیں دے سکتا ہے، وہ تمہاری راکھ سے دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ تم ہوا میں تحلیل ہو جاؤ۔ تو یقین ایک اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، یقین ہو تو ایسا ہو۔ اور دوسری ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔
بڑے بڑے لوگ جہاں پر کشمکش میں آ جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے ایسا محاذ چھیڑ دیا تھا کہ ایک طرف اسامہ بن زید جو 19 سال کے جوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری دنوں میں ان کو لشکر دے کر بھیجا تھا۔ ابھی وہ لشکر مدینے سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ میرے آقا کی وفات ہو گئی۔ 10,000 صحابہ کا لشکر، اور وہ واپس آئے مدینے میں حضور کی وفات کی غم کی خبر سن کر۔ یہ بات حضور کی وفات ہوتے ہی چند دنوں کے بعد ایک فتنہ اور پھیل گیا کہ ایک دوسرا شخص مسیلمہ کذاب، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حضور کی وفات کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی۔ دوسرا فتنہ، ایک اسود عنسی نام کا شخص، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک اور فتنہ اٹھا، جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ آج سے نہیں دیں گے، کہ وہ رسول اللہ کی حیات میں دیتے تھے۔ تو یہ ایک ساتھ اتنے فتنے کھڑے ہو گئے اچانک، اور حضرت ابو بکر صدیق زمام خلافت کو سنبھالے ہوئے۔ تو آپ نے اسامہ بن زید سے کہا جو رسول اللہ نے تمہیں جہاں بھیجا ہے نکل جاؤ لشکر دے کر، جو صحابہ۔ تو حضرت عمر نے کہا روک کر کے کہ ابھی مدینے میں ضرورت ہے، اتنے فتنے ہیں، آپ اس لشکر کو روک لیجئے، اتنے 10 صحابہ سب چلے جائیں گے جنگ میں، کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر نے کہا قسم رب ذوالجلال کی، جس فیصلے کو میرے رسول نے نافذ کیا، میں ابو بکر ہوتا کون ہوں اس کو واپس لینے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کیا ہے، میں اس کو واپس نہیں ہوں۔ ان کو سوار کیا اور پورے لشکر کو روانہ کیا۔ پھر پوچھا حضرت عمر نے باقی ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، یہ منکرین زکوٰۃ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر نے کہا مدینے کے جتنے لوگ ہیں سب جمع ہو۔ چھوٹی سی ایک فوج مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی، اسود عنسی کے خلاف بھی بھیجا، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے منکرین ان کے پاس بھی تقاضا کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے کہا ایک ساتھ اتنے سارے محاذات پر کیسے آپ لڑو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق اس وقت کیا کہتے ہیں سنو۔ آپ نے کہا اے عمر، اسلام لانے سے پہلے جو تمہارے اندر جلال تھا وہ کہاں چلا گیا؟ جو جوانی کے جوہر تھے تمہارے وہ کہاں چلے گئے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم مدینے والوں کے چھیتڑے اڑ جائیں تب بھی میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میرے رسول کے دین کا مسئلہ ہے۔ اور سب کو نافذ کیا، اور اللہ نے ہر جگہ فتح مبین عطا فرمائے۔ جتنے محاذ، ایمان ایسا قوی تھا کہ آپ کو اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ۔ ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ایسا وقت آ جاتا ہے ڈیسیژن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے زندگیوں میں، لیکن فرمان رسول جہاں نظر آئے اے مسلمانوں اپنی ساری چیزیں چھوڑ دو اس کے سامنے۔ میرے آقا نے فرمایا کئی مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں، پراپرٹی کے جھگڑے، ابھی کچھ کل ہی کی بات ہے، ہم وراثت کے مسئلے لکھ کر کے دے رہے ہیں سامنے والے کو، تو ان کا جو ایکسپیکٹیشن تھا کہ ان بہنوں کو نہیں ملنا چاہیے، ان کو تو شادیوں میں دیا گیا تھا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی کی شریعت یہ ہے، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، تو انہوں نے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا اور کہا کورٹ سے دیکھ لیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، کیا یہ ایمان ہے؟ تمہیں میں رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں، نبی نے یہ فرمایا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کی ہر شے فرمان رسول پر چھوڑ دو۔ صرف دولت اور جائیداد کے نام پر اس پر قابض ہونے کے لیے لوگ اپنی شریعت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ حضور کے فرمان کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، قرآن کے حکم کو سنا سنا کر کے بھی ہم ان کو بتائیں تب بھی چھوڑ دیا۔ آخرت کا خوف جسے نہیں ہے وہ تو یہاں ہر حلال و حرام کھا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بالشت زمین اگر کسی کی قبضہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 زمینوں کا طوق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ اٹھ نہیں پا رہا ہوگا، اٹھ نہیں پا رہا ہوگا اس دن،
50,000 سال کے برابر کا ایک دن قیامت کا، اس دن کے عذاب سے ڈرو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارے سامنے رسول اللہ کی حدیث آ جائے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، اپنی خواہشات چھوڑ دو، اپنی جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو ختم کر دو۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا، ختم ہے بات۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ حدیبیہ کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے مکہ عمرہ کرنے کے لیے، لیکن حالات ایسے تھے کہ مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ روک دیا 35 کلومیٹر دور، مکہ سے دور، کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، اور جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے مکہ والے۔ اس وقت تھوڑا طاقت میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم احرام کی حالت میں آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور حضور جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو مکہ والوں کے سامنے آپ نے صلح کی تدبیر رکھی کہ ہم آپس میں سمجھوتا کر لیتے، صلح کر لیتے۔ تو مکہ والے اس پر تیار ہوئے، صلح ہوئی دونوں کے درمیان۔ سنیے، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی جانب سے دب کر کے صلح کی گئی ہے، ظاہراً ایسا لگتا تھا، کیونکہ مکہ والے اپنی ساری شرطیں رکھے ہوئے تھے اس میں کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مدینے چلا گیا بھاگ کر تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ زبردستی کی چیزیں بہت اس طرح کی، ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ انہوں نے سب اپنی حمایت میں ایگریمنٹ کے جو کلاوز ہیں وہ سب لکھوائے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستخط کرنے کے لیے کہا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستخط کر رہے تھے تو صحابہ کرام کے دلوں میں بات کیا تھی؟ سب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مکہ والے کیسے ہم کو جھکا رہے ہیں، ہم تو جنگ بھی کر سکتے ہیں، جب ہم 313 تھے تب نہیں ڈرے، آج 1400 کی تعداد میں 313 نکلے تھے بدر میں، اور یہ 6 ہجری کے بعد کی بات ہے۔ جنگ بدر تو 2 ہجری میں ہو گئی تھی۔ 4 سال کا جنگوں کا انوبھو بھی تھا، تجربہ بھی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں ہم لڑ لیں گے ان سے اور مکہ میں جا کر عمرہ کریں گے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن حضور فرما رہے تھے نہیں، صلح کرنا ہے۔ صحابہ میں یہ بات پھیلی کہ جنگ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، لیکن کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں بولنے کی ہمت کیسے کرے؟ اللہ کے نبی تو یہ جو عقد ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، اس پر سائن بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس حدیبیہ کے موقع پر، وہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر صحابہ کے پاس جا کر کے کہہ رہے تھے کہ چلو بولتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ جنگ کی اجازت دیں ہمیں، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، ان کے ساتھ ایسی جنگ کریں گے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اللہ کے گھر سے ہم کو روکا ہے، آج ہم طاقت میں۔ حضرت عمر کے اس بات پر صحابہ جمع بھی ہو رہے تھے۔ پھر آخر میں حضرت عمر کہاں آئے؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے فیصلہ لے لیا ہے تو اب کیا ہے؟ صحابہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ انتظار کر رہے تھے شاید وہی آ جائے گی اور حکم بدل جائے گا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ جنگ کرو، ہم کریں گے۔ اس انتظار میں صحابہ تھے۔ پھر حضرت عمر جاتے ہیں کہاں پر؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر نہیں دیکھ رہے تم حالات کیسے ہو گئے؟ مکہ والے ہم پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، غلبہ پا چکے ہیں اور ہمیں جھکا کر کے صلح کرا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت ان کے ساتھ صلح کی دستخط کر رہے ہیں۔ ابو بکر چلو آپ کی بات رسول اللہ ٹالتے نہیں۔ تو یہ بولے جا رہے تھے حضرت ابو بکر سنتے رہے۔ اس کے بعد جانتے ہو حضرت ابو بکر پلٹتے ہیں اور اتنے جلال کے ساتھ حضرت عمر کے کندھوں کو پکڑ کر جھجھوڑ دیا اور کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر ہوش میں رہ کر کے بات کرو، تم کس کے لیے بات کر رہے ہو؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو فیصلہ لے لیا، دنیا ٹل جائے ابو بکر اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ سارے صحابہ کے دلوں میں بات یہ تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے، جنگ کی اجازت۔ حضرت ابو بکر کا جلال یہ تھا کہ عمر جو رسول اللہ فیصلہ لے رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، آگے کا دیکھ کر کے فیصلہ لے رہے ہیں، اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں
اس وقت میں جوش میں یہ سب چیزیں کر رہا تھا، لیکن ابو بکر کی شکل دیکھ کر کے پھر مجھے اندازہ ہو گیا ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، اس کے بعد پھر ٹس سے مس نہ ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عمر توبہ کر لی، پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ جا کر کے پھر صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور حضرت ابو بکر کی بھی بات ٹال دی، نہیں، انہیں احساس ہوا کہ حضرت ابو بکر نے اس دن جو فیصلہ لیا ہے وہ رسول اللہ کی بات پر لیا۔ اور پھر دیکھا بھی سارے صحابہ نے، صلح تو ہوئی تھی، 1 سال یہ ایگریمنٹ مکہ والے چلا نہیں سکے۔ دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ تشریف لائے تھے، اور بغیر جنگ و جدال اور قتل و قتال کے مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اور اس دن جو مکہ فتح ہوا، آج تک اس کی روشنی اور اس کی برکتیں مکہ میں موجود ہیں۔ ہاں، 1 سال پہلے صلح پر حضور نے جو دستخط کی تھی، اس کا اثر آج تک بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا وہ ایمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد پھر کوئی چیز نہیں۔ آج کیا ہمارے اندر ایمان کا وہ حصہ ہے؟ کیا ہم ویسی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور نے جو فرما دیا وہ حق ہے؟ لوگ آج سائنس سے کمپیئر کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، سائنس آ گیا ہے تو اب ایک نئی چیز یہ بھی چل پڑی ہے نا کہ ہر چیز کو سائنس سے دیکھا جائے۔ سائنس یہ کہہ رہا ہے تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے کیا۔ ارے ہمارے نبی کے فرمان کو صحیح کرنے کے لیے سائنس جیسی 1000 چیزیں آئیں، اس کی کوئی حاجت نہیں۔ سائنس کی تھیوریاں ہر نئے سال میں بدلتی رہتی۔ ڈارون نے پہلے کیا کہا تھا؟ انسان بندروں کی اولاد ہے، بندروں سے یہ ارتقاء یعنی ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر انسان بن گیا۔ اس کے بعد اس نظریے کو، اس فارمولے کو رد کر دیا گیا 100 سال بعد۔ اس کے بعد پھر کئی سائنٹسٹ ایسے آئے جنہوں نے ایک تھیوری پیش کی، اس کو بعد میں چل کر کے ختم کر دیا گیا، اس کے خلاف دوسرے سائنسدان کی تھیوری قبول کر لی گئی۔ یہ تو سائنس میں چلتا رہے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر بظاہر آج سائنس ایکسپٹ نہیں کرتا تو میرا تو یقین ہے کہ کل کو جب یہ اور ترقی کرے گا، اسے سمجھ میں آ جائے گی میرے نبی کا فرمان یہ حق تھا۔ ابھی کل ہی کچھ پرسوں کی بات ہے، کچھ نوجوان پڑھے لکھے وہ کہہ رہے تھے کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے، روٹیشن میں ہے۔ سائنس تو یہی کہتا ہے کہ زمین روٹیشن میں ہے، خود اپنے اطراف گھومتی ہے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور سورج کے اطراف پورا چکر لگاتی ہے تو 365 دن ہو جاتے ہیں۔ یہ سائنس کی ایک تھیوری ہے، ارتھ روٹیشن۔ اس نظریے کو ابھی تک تو سائنس لے کر کے چل رہا ہے، اور نوجوانوں نے ہم سے کہا تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے اس کے سلسلے میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے خلاف میں لکھا ہے، اور کتاب ہے پوری، الفوز المبین در رد حرکت زمین۔ زمین حرکت نہیں کر رہی ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے، سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی، میں اس کی تحقیق میں آپ سے بات نہیں کر رہا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے، کب نکلتا ہے، سال میں کتنی جگہوں سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے، اور سائنس اس کو کیا کہتا ہے، اور ارتھ روٹیشن کے بارے میں تفصیلات آپ اس علم کے ماہرین سے معلوم کریں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں سے، جب تمہارے پاس ایسی 2 چیزیں آئیں، یہ تو ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، تم سامنے دیکھ رہے ہو کہ سائنس کی تھیوری یہ ہے، انہوں نے یہ چیز پیش کی ہے، اور ایک طرف فرمان مصطفیٰ ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو اے نوجوانوں بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک کی بات کو آنکھ بند کر تسلیم کر لینا، یہ اس یقین کا نام ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ترقیاں تو بہت بعد میں ہوتی آئیں، وہ صحابہ کیسے ایمان لائے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، یہ 18ویں پارے سورہ نور کی آیت ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی ایک علاقہ، ایک جگہ ایسی ہے
اندھیریوں پہ اندھیریاں، اندھیریوں پہ اندھیریاں، سورج کی ایک کرن بھی وہاں پر نہیں ہوتی، اگر کوئی آدمی ہاتھ بھی نکالے تو ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن 18ویں صدی کے بعد ایک ایسا شخص جس نے اوشین کا، سمندر کا سفر کیا، اس نے سمندروں کے بیچ میں ایک جگہ ایسی پائی جہاں پر بہت گھٹا ٹوپ اندھیری، اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں دکھتا۔ اس نے اپنے سفر کے بعد آ کر یہ واقعہ بیان کیا، میں نے دنیا میں ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں مکمل طور پر اندھیرا ہے، ایسا اندھیرا کہ وہاں کوئی شے کی اجالا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کو کسی عالم نے کہا یہ تو قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ کا حکم بیان کیا ہے، یہ موجود ہے۔ اب سنیے، اس سائنٹسٹ نے پوچھا اچھا یہ تو 18ویں صدی کی ترقیاتی زمانے میں نے یہ انکشاف کیا ہے، ایکسپلور کیا ہے، یہ بات پہلے سے کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے پوچھا ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمندروں کا زیادہ سفر کرتے ہوں گے، کبھی اس سفر کے دوران انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا آج سے 1400 سال پہلے، اور انہوں نے بیان کر دیا ہوگا قرآن میں۔ تو حیرت کی بات ہے میرے عزیزو، مفسرین نے اس سے بتایا کہ تعجب کی بات یہ ہے میرے عزیز، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی ظاہری، اور پورے 63 سال کی ظاہری عمر میں ایک بار بھی حضور سمندر کے پاس نہیں گئے۔ سفر تو دور کی بات ہے، سمندر پر نہیں گئے حضور، اور سمندروں کے بیچوں بیچ موجود چیز کی خبر دے رہے ہیں۔ اس نے کہا تب پھر ایسی خبر دینے والا یہ انسانی خبر دینے والا نہیں ہے، یہ تو پھر اسی کی خبر ہوگی جس نے یہ پیدا کیا، یہ خالق کائنات کی خبر ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان صحابہ کرام کا ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، مان لیا کہ ہاں۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے روئے زمین پر آنے والے کون؟ آدم علیہ السلام۔ دیکھا کسی نے نہیں، سارے نے مان لیا کہ ہاں آدم علیہ السلام آئے تھے، ان کی بیوی حضرت حوا تھی، ان کے بعد انبیاء کا سلسلہ آیا، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حتیٰ کہ پچھلے زمانے کے بہت پیچیدہ مسئلے تھے جو لا ینحل جس کو کہتے ہیں، مطلب حل نہیں ہونے والے، 550 سال تک یہودی اور عیسائی جنگ کرتے تھے۔ کس بات پہ پتہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، یہ آج بھی مشہور ہے کہ وہ سولی پر چڑھ گئے۔ سنیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ بنا کر یہودیوں نے ایک ٹیم تیار کی، اور جس دن وہ اپنے گھر پر موجود تھے اس وقت سارے لوگوں نے گھر کا گھیراؤ کیا اور ایک شخص کو اندر بھیجا کہ جا کے دیکھ کر کیا ہو عیسیٰ ابن مریم ہے یا نہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو دیکھنے کے لیے ایک یہودی اندر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس آئے ہوئے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ شخص گھر کے اندر تھا، کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا۔ تو یہودیوں نے دیکھا کہ کہاں چلا گیا ہے، ابھی تک جو معائنہ کرنے گیا تھا آیا نہیں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، تو سب گھس گئے اندر گھر میں، اور دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں عیسیٰ ابن مریم، اٹھایا پکڑ کر کے لے آئے باہر۔ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے، ان کا ہی شخص تھا جس کو اللہ نے وہ شکل دے دی تھی، اس کو لا کر کے پھانسی پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا، دیکھا نہیں کچھ نہیں۔ اس کے بعد پھر فکر میں مبتلا ہو گئے ہمارا آدمی کہاں گیا ہے جو اندر دیکھنے گیا تھا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اس کے دھڑ کا نچلا حصہ اس کا اصلی والا ہی حصہ نظر آ رہا تھا جو شخص اندر گیا تھا۔ تو کچھ یہودیوں نے کہا یہ تو ہمارا ہی آدمی ہے۔ تو لوگوں نے پھر اختلاف یہ کیا کہ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ ابن مریم کہاں گئے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو بعض نے کہا یہ دیکھو اوپر کی شکل تو عیسیٰ ابن مریم کی دکھتی ہے۔ اس شک کی زندگی میں ان کے 550 سال گزر گئے، 550 سال۔ یہودی یہ کہتے تھے، عیسائی یہ کہتے تھے، یہودی یہ کہتے تھے، عیسائی یہ کہتے تھے۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی ذات آئی تو محمد الرسول اللہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت اتری وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ نے فرمایا نہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شباہت، ان کی شکل دوسرے کو دے دی تھی. اور اللہ نے وَلَٰكِن رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. یہ عقدہ حل کسی نے کیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے. دنیا بھر کے عیسائیوں کو بھی احسان ماننا چاہیے قرآن کا جو ایسی گتھی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی نبی آیا نہیں جو بتا سکے. کون بتائے گا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مسئلے کو رسول اللہ نے بیان فرمایا اور سارے صحابہ نے اس پر کبھی چوں چرا کیا، سب نے من وان تسلیم کیا. بہت سارے عیسائیت سے ایمان لائے ہوئے بھی، یہودیت سے ایمان لائے ہوئے بھی صحابہ موجود ہیں. سبوں نے میرے آقا کی بات پر، فرمان پر یقین کر لیا. آج اس بات کی ضرورت ہے. اب میں تصدیق کے بعد جو دوسرا سٹیپ آتا ہے اس سے میں کہتا ہوں یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے مان لیا کہ میرے نبی حق پر ہیں، میرے نبی کا ہر فرمان حق ہے، اللہ کے رسول جو فرما دیں وہ 100% ساری چیزیں سچ ہیں. مان لینے کا مطلب بھی نہیں ہے. ایمان تو مان لینے کا مطلب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسلام کا سٹیپ بھی تو ہے. مان تو لیا، اب کر کے بھی تو دکھاؤ. مانا ہے تم نے دل سے اور اس کے بعد اب عمل کر کے دکھاؤ. یہ دو حصے ہیں، ایمان ہے اور اسلام ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کو بلیم نہیں کرتا کہ آپ مومن نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ایمان والے ہیں، سب کے دلوں میں یقین 100% موجود ہے. اور اگر وہ یقین ہے تو پھر ظاہر کیوں نہیں ہے، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ کچھ وہ ہیں جن کا اسلام دکھتا بہت ہے، کوئی نماز چھوڑتے نہیں، کوئی نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دکھ تو بہت رہا ہے، لیکن دل کی بات اگر دیکھی جائے تو حضور کی محبت ہی نہیں ہے. تو یہاں ایمان ہی نہیں، اسلام دکھ رہا ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کا ایمان تو ہے دل کے اندر، میرے نبی کی محبت بھی ہے، لیکن عمل نہیں دکھتا، اسلام پر نہیں آتے. جب یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں تو تمہارا دین مکمل ہے، ورنہ میرے عزیزو اسی میں رہ جائیں گے. اب میں ایمان آنے کے بعد جو سٹیپ ہے، نوجوانوں اس کی ذمہ داری آج کے دور میں ہے تمہارے ساتھ. آج کے دور میں تمہیں عمل کے میدان میں وہ دکھانا ہوگا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ حرام ہے تو تمہاری زبان پر جھوٹ تو نہ ہے. دنیا نے تمہیں جھوٹا کیوں کہہ دیا؟ کچھ لوگ زبان کھولیں تو جھوٹ بولیں، گالی گلوچ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاسق کی علامت ہے، یہ فسق ہے. اور ہر بات پر گالی دینے والا بات کرنے پر اس کا نور ایمان ختم ہونے لگتا ہے، اس کا نور ایمان مرجھانے لگتا ہے. تو یہ زبان کے ذریعے سے تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا ایمان ہے تو میری زبان بھی صاف ہے. اور تمہارا ایمان تمہاری آنکھوں سے بھی نظر آئے گا. جب چلو تو تمہاری آنکھیں اگر نیچی ہیں، تم بے حیائی کو نہیں دیکھتے، تم انجان عورتوں کی عزتوں کو تار تار نہیں کرتے، تو تمہارا ایمان تمہیں عمل کرا رہا ہے، تمہارا ایمان تمہیں عمل بھی کرا رہا ہے. اسی لیے اقبال کی اس بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. اقبال نے کیا کہا، بہت اچھی بات ہے. خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد کس کو کہتے ہیں؟ دماغ کو، یا دل کی بات سمجھ لیں. خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور ایمان تمہارے دل میں ہے، لیکن نہ نظروں سے نظر آ رہا ہے نہ ہاتھوں پاؤں سے نظر آ رہا ہے. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اسی لیے اقبال کی یہ بات بھی، یہ تیرے مراقبے، آپ نے کیا کہا ہے، جیسے مراقبے میں بیٹھا ہے، ذکر کی مجلس میں ہے، محفلیں ہیں، سرور ہے. یہ تیرے مراقبے، یہ تیری محفلیں، یہ سرور کی محفلیں، جو تیری تنہائی کی نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تم یہ ساری چیزیں تو کرا رہے ہو، ادھر نماز پڑھ رہے ہو، صفوں میں کھڑے ہو، اور باہر اگر چپل چوری کر رہا ہے تو کون سی نماز پڑھ کے آیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو یہ مسجد کے باہر ہی نہیں روک پائی تمہاری نماز، وجہ کیا ہے؟
کہ تم یہاں پر اس کو کمبائن نہیں کر رہے ہو، دل سے مانتے ہو اللہ ایک ہے، اس کی باتوں کو امپلیمنٹ کرنا یہ دوسرا تمہارا دوسرا حصہ ہے، اس پر تم کھرے نہیں اتر پا رہے۔ جیسے کہ آج مسئلہ یہ نہیں ہے میرے عزیزو الیکشن میں جیت لینے کا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، بہت سارے لوگ بڑی محنتوں سے الیکشن جیتتے ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد نیتا جی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اوتھ لیتے ہیں، شپت لیتے ہیں سب کے سامنے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، جس کی بھی انہیں اوتھ لینی ہے۔ یہ کمال کی بات نہیں، وہ تو ہر نیتا کر لے گا، لیکن اس اوتھ کی لاج 5 سال رکھ پاتا ہے نہیں، یہ کمال کی بات ہے۔ وہ جو اس نے حلف اٹھایا، وہ جو قسم اٹھایا، اس کی لاج رکھتا ہے، جو کہا ہے وہ 5 سال کر کے دکھاتا ہے، تب تو پھر اس نے اپنی قسم کی لاج رکھی۔ یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو تم اس کلمے کی لاج رکھتے ہو اپنی زندگی میں یا نہیں؟ یہ کمال کی بات ہے۔ کلمہ تو 70,000 بار پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لاکھ بار پڑھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن صرف پڑھ لینے سے تو تمہاری زندگی بھی وہی ہے جو جھوٹے لوگ اوتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں، باقی تو ان کو کوئی مطلب نہیں میرے عزیزو، ایمان والا جو ہے، آپ یہ بھی مت سمجھیں آپ مسلمان مسجد میں ہیں، ابھی سارے مسلمانوں کی شکل دکھ رہی ہے، بازار میں آپ مسلمان نہیں ہیں، دکان میں آپ مسلمان نہیں ہیں، گھر میں آپ مسلمان نہیں ہیں، شادیوں میں آپ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان 24 گھنٹے مسلمان ہے، ایمان اس کے ساتھ مسلسل ہے۔ ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ایک پلین میں سفر کے دوران ایک آسٹریلین نوجوان، وہ نیو مسلم تھا یا پرانا جو بھی، لیکن ایمان ہونا چاہیے ایسے، ایئر ہوسٹس نے سرو کرتے ہوئے اس کو شراب دیا۔ ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل فلائٹس میں یہ عام سی بات ہے، نارمل سمجھا جاتا ہے۔ اس نے سرو کیا تو جواب میں اس نوجوان نے انکار یوں نہیں کیا کہ مجھے نہیں چاہیے، بلکہ اس سے یوں کہا آئی ایم اے مسلم۔ یہ کئی لوگوں کو چبھ جاتی ہے بات، اس نے نہیں کہا میں شراب نہیں پیتا مجھے نہیں چاہیے، اس نے جواب میں کہا آئی ایم اے مسلم۔ اسے پتا چلنا چاہیے شراب اور مسلم اپوزٹ چیز ہے، مجھے ہی نہیں دوبارہ کسی اور کو بھی نہیں دینا۔ اس نے کہا، اب اس ایئر ہوسٹس نے تڑ کے کہنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، تم مسلمان ہو، نہیں پینا ہے نہیں پیو، تم یہ کہتے ہو مسلمان ہے، ارے اس میں ہوتا کیا ہے، 8-9 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ریلیکس کر سکتا ہے آدمی، دوسرے بھی تو ہیں اس فلائٹ میں بیٹھے ہوئے وہ تو پی رہے ہیں، تم نے یہ جواب کیوں دیا؟ اس نے بے تکلفی میں بات کرتے ہوئے ایئر ہوسٹس نے کہا، حالانکہ اس کو آرگیو کرنے کا حق نہیں تھا، ایسی ہی اس نے بات کی۔ تو سنو میرے عزیزو، اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے تم کہتی ہو یہ مجھے پینا چاہیے، تو تم پہلے پائلٹ کو پلاؤ، پائلٹ کو پلا کر کے آؤ۔ تو اس نے کہا پیتا ہوگا جب لینڈ ہو جائے گی، جب وہ اپنے اسٹیشن پر ہوگا، ابھی تو وہ ڈیوٹی پہ ہے، آن ڈیوٹی ڈرنک الاؤڈ نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا میں مسلمان 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوں، میں اپنی لائف کے ہر حصے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں۔ یہی بات تو ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک رومی بادشاہ نے کہا تھا ایسا نوجوان مجھے چاہیے، اتنا ٹرین، اتنا یقین والا، اتنا پاورفل۔ بادشاہ، رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے یہ کہا تو آجا میرے پاس، تجھے میں وزیر بنا لوں گا، اور اگر نہیں تو آدھی سلطنت دے دوں گا، تو آجا میرے پاس، ایسا مجھے ایک نوجوان چاہیے۔ عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ کہا بادشاہ سن، تو آدھی سلطنت نہیں، تیری پوری سلطنت، اس کے بعد اور ایک سلطنت، اس کے بعد اور ایک سلطنت پوری مجھے دے دے، پلک جھپکنے کے برابر بھی میں میرے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا، ان کے فرمان کے خلاف نہیں جا سکتا، دین چھوڑنا تو دور کی بات، ان سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایمان، اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ ایک زمانہ تم پر ایسا بھی آئے گا کہ پوری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی، ایسے جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا نحن یومئذ من قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا اس زمانے میں ہماری تعداد تھوڑی سی ہوگی؟
ہم چھوٹے ہوں گے، کم ہوں گے، اس لیے ہم پر سب جھپٹیں گے؟ حضور نے فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، نہیں بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، غثاءً كغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ پیوریٹی نہیں ہے، ایمان کی قوت نہیں ہے، ہواؤں میں اڑ جانے والا ایمان جس کا ہو اس کی تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں لاکھوں کی، ہزاروں کی، کروڑوں کی بھیڑ جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، انقلاب آتا ہے تو ایک حسین سے آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، ان کوڑا کرکٹ اور کچروں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سب بہ جاتے ہیں، ہیرے ضرور ہوتے ہیں۔ ہیرا اگر کیچڑ میں گر جائے تب بھی وہ اپنی قیمت نہیں گنواتا، اپنی قیمت نہیں گنواتا۔ ایسوں میں ایک مرد قلندر تھا، احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی۔ ارے نوجوانی کا حال تھا، 27 سے 30 سال کی عمر شاید، اور اس عمر میں کھڑا ہوا اور کہا نہیں دین ہوگا تو میرے مصطفیٰ کا، اکبر کا نہیں، مصطفیٰ کریم نے جو دین پیش کیا وہی اسلام کی سچائی ہوگی۔ تم دوسرے کسی بھی دین کی پیروی کرو، اس سے غرض نہیں، لیکن اسلام نام سے وہی دین رہے گا جو آمنہ کے لال نے پیش کیا۔ میرے عزیزوں نوٹوں سے خریدا جانے والا وہ ایمان نہیں ہوتا، دولت کے انبار رکھ کر کے لوگوں کو خریدا جائے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے کہ جو آندھیوں کے رخ کو موڑ دیا کرتا ہے، لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا اس بات پر حیرت انگیز طریقے سے سوچ میں مبتلا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ دنیا یہی کہتی ہے آج، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ٹوٹا بکھرا ہوا ہے، لیکن موت سے ڈرتا نہیں۔ میرے عزیزوں نوٹوں سے خریدا جانے والا وہ ایمان نہیں ہوتا، دولت کے انبار رکھ کر کے لوگوں کو خریدا جائے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے کہ جو آندھیوں کے رخ کو موڑ دیا کرتا ہے، لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا اس بات پر حیرت انگیز طریقے سے سوچ میں مبتلا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ دنیا یہی کہتی ہے آج، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ٹوٹا بکھرا ہوا ہے، لیکن موت سے ڈرتا نہیں۔ وہ ایمان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے میں بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، سٹیپ بائی سٹیپ دھیرے دھیرے شراب حرام ہوئی۔ ایک شام ایسی کہ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب کے پیالے بھر بھر کر کے لوگوں کو دیتا تھا، جو قہوہ خانے ہوتے تھے جہاں لوگ بیٹھ کر کے شراب پیتے تھے، تو اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے ایمان والو، مسلمانوں، اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی۔ کوئی اعلان کر رہا تھا، یہ اعلان کی آواز جیسی ہی کانوں پر پڑی، حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے شراب کا پیالہ چھوٹ گیا، میں نیچے پٹک دیا، اور صرف ان کی بات نہیں، جتنے بیٹھے تھے کوئی لبوں سے قریب لگایا ہوا تو وہیں سے پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں جہاں جہاں تھی سبوں نے پھینک دیا۔ یہ عرب کے وہ لوگ جو 50 سال 60 سال پرانی شراب پینے کے عادی تھے، یہ 40 سال 50 سال تک شراب کو جمع کر کے رکھتے پھر پیتے تھے، نشہ زیادہ کرنے کی عادت انہیں تھی۔ وہ حضرت انس کہتے ہیں ایک شام ایسی آئی کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے پیالے ہی نہیں پٹکے تھے، بلکہ ہر گھر میں جہاں جہاں شراب تھی سبوں نے مٹکے توڑ دیے۔ ایک رات مدینے کی ایسی تھی، ساری نالیاں اور سارے گٹر صرف شراب سے بہ رہے تھے۔ ایک فرمان آیا تھا، ایک فرمان۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزو یہ واقعہ میں نے کیوں کہا، حضرت انس کا یہ بیان سن کر کے میں یہ سوچتا ہوں ارے وہ صحابہ یہ بھی تو کہتے ارے ابھی تو یہ اعلان کر رہا ہے، ہم جا کے رسول اللہ سے پوچھ لیں گے صحیح میں ہے بھی کہ نہیں، پکا اعلان ہوا بھی ہے کہ نہیں، یا پھر آج اعلان ہوا ہے کل سے نافذ ہوگا؟ نہیں، صرف رسول اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ حرام ہو گئی، سبوں نے پیالے پٹک دیے۔ یہ ایمان، میں آپ کو بتاؤں نفسیات کی بات کر رہا ہوں، سائیکولوجی کی۔ جب آپ کو کوئی
चाकू दिखाए, तलवार दिखाए, मारने की बात कहे, और उस वक्त आपको डटे रहने में एक शौक महसूस होता है, प्राउड फील होता है, नहीं मैं अपने ईमान पर कायम रहूंगा, कोई क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा तू मार डालेगा, उस वक्त तक तो ठीक है। सख्तियों पर आदमी फेस कर लेता है फख्र करते हुए, लेकिन इससे डेंजर इम्तिहान खुशियों का होता है। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान, व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बाद। व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मुझे अंदाज़ा है कि ठंडियों की रात में आप बैठे हुए हैं, लेकिन सुन्नियों को ठंडा कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा गर्म रहना चाहिए। ठंडी लग तो नहीं रही है? सुन्नी अंदर से भी और बाहर से भी गर्म ही होता है। और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्मी वो ऐसी गर्मी है जिसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमने जो आग लगाई है अपने अंदर, ये वो आग है जो जहन्नम की आग को भी बुझा देगी। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, रजबुल मुरज्जब का चाँद नज़र आ चुका है, और आज आपके इलाके का मुझे इल्म नहीं, लेकिन मुंबई और अतराफ़ में रजब की पहली शब है। अल्लाह तबारक व तआला इन बरकतों वाले और रहमतों वाले और इबादतों वाले महीनों को हमारे लिए खैर व बरकत वाले बनाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब शुरू होते ही ये दुआ फरमाते कि अल्लाह रजब में और शाबान में हमें बरकत अता कर और हमारी ज़िंदगी को रमज़ान तक पहुँचा दे। अब जब रजब देख लिया है तो रमज़ान तक जीने की तमन्ना करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस साल का रमज़ान भी हमें अता फरमाए। मज़ीद दुआ ये भी करो कि अल्लाह इस साल का रमज़ान मदीने में दिखाए। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी एक ताकत है जिसको कोई भी हिला नहीं पाता, उस दौलत और ताकत का नाम ईमान है। ईमान एक ऐसे यकीन को कहते हैं जो आंधियों से नहीं हिलता। ईमान एक ऐसी ताकत है जो सूरज की तपिश से नहीं पिघलता। ईमान उस अजीम जौहर को कहते हैं जो बड़ी सख्त हवाओं से नहीं उड़ जाता,
بلکہ یہ ایمان جس کے پاس ہوتا ہے وہ آندھیوں کا رخ بھی موڑ دیتا ہے، وہ پہاڑوں کے سینے چیر دیتا ہے، سمندروں کو راستے بنا لیتا ہے، دنیا کی تمام تخت اور تخت نشینوں کو وہ بالا بھی کر دیتا ہے۔ میں اس ایمان کی بات کر رہا ہوں جو ایمان لے کر 8 فقیر ہندوستان آئے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب شہاب الدین غوری جنگ کر کے یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ ہندوستان میں کئی مرتبہ لوگ آئے اور لڑائیاں ہوئی حکومت حاصل کرنے کی خاطر، لیکن جیت نہیں ہوتی تھی، شکست کھا کر جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں 6 یا 8 فقیر گدڑی پہنے ہوئے، الجھے بال، چہروں پر دھول اٹی ہوئی، لمبا سفر طے کیے ہوئے ہندوستان کی طرف آ رہے ہیں، اور ایک فوج ہندوستان سے باہر جا رہی ہے۔ فوج نے دیکھ کر پہچانا یہ 8 فقیروں کی جماعت مسلمان لگتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھنے کے لیے کہا کہ جاؤ ان فقیروں سے کہ کہاں کا ارادہ ہے ان کا، پوچھاؤ۔ سپاہیوں نے جا کر پوچھا کہ بابا آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ وہ بابا نہیں تھے جو مریدوں کے جیب پر جیتے تھے، یہ وہ بابا تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا ہم ہندوستان دیکھنے جا رہے ہیں، بلکہ ان باباؤں نے کہا ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فقیروں کی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہندوستان کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سپاہیوں نے جب بادشاہ کے سامنے بات کہی تو ٹھٹا مار کر کے ہنسا گیا، اور سپاہیوں نے ان فقیروں سے کہا دیکھتے ہو کتنی بڑی فوج ہے ہمارے پاس، ہاتھی گھوڑے تلوار بھالے نیزے سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے ہم شکست کھا کر واپس جا رہے ہیں، ہم ٹوٹ کر کے واپس نکل رہے ہیں، اور تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ چند فقیروں کی جماعت، اور کہہ رہی اتنے بڑے ملک کی فتح کی بات کر رہے ہو۔ تو بابا نے کہا میرا نام معین الدین حسن چشتی ہے، اور تیری فوج یہی ہاتھی گھوڑے ہتھیاروں کے بھروسے گئے تھے، معین الدین اللہ کے بھروسے پر جا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں میں جا رہا ہے۔ یہ وہ ایمان کی دولت ہے، اسی کو توکل کہتے، اسی کو یقین ہے۔ یہ جس انسان کے اندر آ جائے میرے عزیزو، وہ بڑی سی بڑی طاقتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ایمان آج ایسا پیدا کرو کہ لاٹھی ڈنڈے سے ڈرنے والا ایمان نہیں، ہواؤں کی سختیوں سے ڈرنے والا ایمان نہیں، بلکہ اس شخص کو منافق کہتے ہیں جو موسم دیکھ کر کے اپنے ایمان بدل لیتا ہے، اپنے چہرے بدل لیتا ہے، اپنے خد و خال بدل لیتا ہے، اس کو تو منافق کہتے ہیں۔ ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن حذافہ، روم کے ایک بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا صحابی کو، اور زیرک و دانا اتنے تھے، عقل مند اتنے تھے کہ بادشاہ ان پر بولی لگا بیٹھا کہ یہ ایسا نوجوان مجھے میری پوری سلطنت کے لیے چاہیے، جو رسول اللہ کا ایک غلام، اور پیشکش بھی کر دیا عبداللہ بن حذافہ سے کہ تم آ جاؤ میرے دین میں، میری سلطنت میں وزیر بن جاؤ، اور میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں تم جو مانگو گے وہ دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا کس بات کی کہ دینے کی بات کر رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا قسم، اگر تو نے مانگ لیا تو میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، بس تو آ جا میری سلطنت کے دائرے میں، میرے اس دین میں۔ سنو میرے عزیزو، عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا تھا؟ کہا بادشاہ آدھی سلطنت کی بات چھوڑ دے، تیری پوری سلطنت دے دے، اس کے بعد ایک اور سلطنت، اس کے بعد ایک اور سلطنت دے دے، یہ ساری چیزیں دینے کے بعد بھی تو کہتا ہے کہ میں تیرے دین میں آ جاؤں؟ قسم رب ذوالجلال کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر۔ آنکھ جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے، اتنی دیر بھی میں اپنے نبی پاک سے غداری نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، نوٹوں سے خریدا جانے والا وہ ایمان نہیں ہوتا، دولت کے انبار رکھ کر کے لوگوں کو خریدا جائے تو وہ ایمان نہیں ہے۔
ایمان وہ ہے کہ جو آندھیوں کے رخ کو موڑ دیا کرتا ہے، لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا اس بات پر حیرت انگیز طریقے سے سوچ میں مبتلا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ دنیا یہی کہتی ہے آج، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ٹوٹا بکھرا ہوا ہے، لیکن موت سے ڈرتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیزو، ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی تمہارے اندر آئے تو تمہیں دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بنا دیتا ہے۔ اور جس کا ایمان مکمل ہو جائے، جس کا ایمان کامل ہو جائے، ہزاروں بادشاہ ایک طرف، اس فقیر کا ایمان اپنی جگہ پر۔ یہاں پر جب سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، کون سی دولت لے کر ساتھ آئے تھے؟ کتنے گھوڑے ساتھ میں تھے، کتنے ہاتھی، کتنے اونٹ، کتنا ساز و سامان، کتنی فوج؟ تاریخ پڑھ کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا کچھ نہیں ساتھ لائے تھے۔ گدڑی پہنے ہوئے، ان کے ہاتھ میں جو کھانے پینے کی چند چیزوں کی جھولیاں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے تو بات یاد آتی ہے اس غریب نواز کی حکومت پر۔ آج مجھے بتاؤ اے سنی مسلمانوں، کسی کو انکار ہے؟ 800 سال ہو گئے ہم اپنے دلوں پر ان کا راج محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، ظاہری اسباب ان کے پاس کچھ نہیں تھے۔ وہ کون سی دولت تھی جو اس وقت بھی ان کو پاورفل بنا رکھی تھی، اور آج تک ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر وہ حکومت قائم ہے۔ بظاہر اسباب کی بات اگر میں کروں تو گھر کا حال تو یہ تھا، آپ کے ایک بیٹے حسام الدین، وہ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے تھے اور چکر کھا کر گر گئے۔ تو دوستوں نے اٹھایا، کہا حسام الدین چکر آ گئی اور غش کھا کر گر گئے، کیا بات ہے؟ کہا 8 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ غریب نواز کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ بچوں نے جا کر اپنے اپنے ماں باپ سے کہا، سلطان الاولیاء غریب نواز کے صاحبزادے فاقے کی بات کر رہے ہیں ان کے گھر میں۔ تو سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ شام کے وقت سب کے گھروں سے طبق بھر بھر کر کھانے آئے۔ سرکار غریب نواز جب بیٹھے تھے، شام کا وقت ہے، افطار کا، آپ نے پوچھا کہ یہ سارے کھانے اچانک آج ہی کیوں آ گئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور آپ نے کبھی اس بات کی خبر ہم کو نہیں دی کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہے۔ آج آپ کے صاحبزادے گر پڑے اور ہمیں ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہے۔ ہم سب گھر سے کھانا لے آئے تاکہ آپ تر غذا کھا سکیں۔ سرکار غریب نواز نے کھانا تو کھا لیا، اس کے بعد انہیں کچھ نہیں کہا۔ اپنے گھر جا کر کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، حسام الدین اب تم میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ فاقہ میں نے لوگوں کے لیے نہیں، میرے رب کے لیے کیا تھا۔ یہ میرا راز تھا، میرے گھر کا راز تھا، تو نے لوگوں کے سامنے افشا کیوں کیا؟ میں ایک صرف جھلک بتا رہا ہوں، جو ظاہری اسباب میں فاقے کے اندر زندگی گزارتا ہو، لیکن طاقت ایسی کہ انا ساگر کو کہہ دے تو وہ کوزے میں بھرا ہے، لیکن طاقت ایسی کہ کوئی اگر جادو دکھانے کے لیے آسمانوں پر اڑے تو اپنے کھڑاؤں سے اسے نیچے بھی اتار دے، طاقت ایسی کہ اگر اشارے کر دے تو اڑتے ہوئے ساری چیزیں نیچے زمین پر آ جائیں۔ میرے عزیزو، وہ ایمانی طاقت تھی سرکار غریب نواز کی۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے مال و دولت کثرت سے جمع کرنے کا نام ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم نے ایسی طاقتوں کا زوال بھی دیکھا ہے، ایسی طاقتوں کو لٹتے ہوئے اور آوارہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جو دنیاوی طاقتیں جمع کرنے پر پوری زندگیاں گزار گئے۔ کچھ لوگ سکتہ میں طاقت سمجھتے ہیں، حکومت حاصل کر لینے کا نام طاقت ہے، اور ان کی طاقت بھی ہم نے دیکھا ہے، ارے وہ گنڈے ہیں، 4 دن کی طاقت ہے، یہ ہمیشہ کی طاقت نہیں۔ پاور ہاتھ میں آ جانے کے بعد اگر غریبوں کے سروں پر کرسیاں بچھانے کا نام طاقت سمجھتے ہو تو یہ گنڈا گردی ہے اور چند دنوں کی ہے۔ اس طرح کی طاقتیں تو
जंगली जानवरों में भी आ जाती हैं। ताकत वो नहीं है, ताकत वो है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन असहाब को देखो, और किस अंदाज के ये सहाबा थे, पैरों में चप्पल नहीं, एक खजूर पर 10 सहाबा पूरा दिन गुजारते, एक प्याला दूध पर 70 सहाबा पी करके पूरा दिन गुजार लेते। लेकिन वो 313 अगर निकल जाते मैदानों में, वो 70 अगर निकल जाते मैदानों में, तो कैसर और किसरा जैसी शान और शौकत रखने वाले बादशाह भी थर्राते थे। ताकतें ये थी, इसलिए कि इन असहाब के पास मालो दौलत की जमा की हुई ताकतें नहीं, वो ईमान की ताकत थी। ईमानी ताकत ये बहुत अजीम ताकत है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये कैसे हासिल होगी। मेरे अजीजों, प्रैक्टिकल आपको अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। कैसे हासिल होगी? किसी दुकान से नहीं मिलता ईमान। कहीं जा करके आप पैसे खर्चा करके अपने ईमान को बढ़ाने की बात करें, ये ईमान की दौलत ऐसे नहीं मिलती। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, अल्लाह एक है, यकीन है या नहीं? अल्लाह सबसे बड़ा है, यकीन है कि नहीं? दिन में कितनी मर्तबा बोलते हो अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तुम्हारा जुबानी कलमा है, इसी पर अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल लेकर के जाना, यही ईमान है। तुमने कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर तुम्हारा यकीन अब दुनिया में देखने को चाहिए, देखने को मिलना चाहिए कि तुमने अल्लाह को सबसे बड़ा कहा है, तो क्या अपनी तमाम चीजों में उसको बड़ा मानते हो कि नहीं? ताकत और कुव्वत में उसको बड़ा हाकिम मानते हो कि नहीं? जब आपस ही झगड़े हो जाएं तो हाकिम किसको मानते हो? जब तमाम मामलात आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, तो सबसे बड़ा हाकिम और ताकतवर किसको मानते हो? जिंदगी के हर शोबे में जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की मुतालिक की अकीदा इंप्लीमेंट करके दिखाओ, तब फिर तुम्हारा ईमान बढ़ता है। ईमान ऐसे दुकानों से खरीदने से नहीं मिलता। ईमान तुम्हारी अपनी लाइफ की जिंदगी में हर शोबे में उस यकीन को बढ़ाने का नाम है। उस यकीन को, कभी कभार तो ऐसे मामलात आते मेरे अजीजों, हम भी दंग रह जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी है। 2 बार यह आयत आई है। यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमान इसी का नाम है। अल्लाह ने जो फरमाया उस पर यकीन करना, यही ईमान है। अब अल्लाह ने फरमाया हर तकलीफ के बाद आसानी है। अब ये बोलने को आसान है, हम भी किसी को नसीहत में कह देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कैद के दौरान एक बूढ़े कैदी को जब मैंने बात किया, 22 साल से जेल के अंदर है, और उस बेचारे को देखकर नमाज कभी नहीं छोड़ता, कभी नमाज नहीं छोड़ता, बल्कि मुसल्ला फट चुका है। कुरान जिस पे पढ़ता है वो औरक फट चुके हैं। 22 साल किसको कहते हैं मेरे अजीजों? आधी जिंदगी खत्म हो गई। बैठने के वक्त हम तो 4-6 महीने के कैदी, और कोई 22 साल का था। तो हमने बातचीत करने के वक्त उनसे कहा घबराइए मत, अल्लाह का फरमान है हर तकलीफ के बाद आसानी है। अल्लाह ने फरमाया हर तकलीफ के बाद आसानी। हंस करके उस बूढ़े कैदी ने कहा कि मौलाना बोलना आसान है, ये बोलना आसान है, 22 साल से ये आयत में पढ़ते हुए आ रहा हूं, लेकिन शैतान हर बार दिल पे कचोके लगाता है। कहां है वो आसानी जो तेरा रब कह रहा है? कहां है वो आसानी? साल गुजर गए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 22 साल, और तेरा रब तो कह रहा है हर तकलीफ के बाद आसानी। उस कैदी की बात मेरे दिल पर लगी। हम किसको नसीहत कर रहे थे और ये हमको नसीहत कर रहा है। और उसने कहा कि मौलाना मैं जानता हूं आप मेरी बात से परेशान ना हो, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बोलने में बड़ी आसान हैं, और उस पर अमल कर ले जाना ये ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं तो सिर्फ इस बात पर जिंदगी गुजारता हूं। मेरा रब का फरमान आज भी सच्चा है। 22 साल क्या 72 साल भी वो अंदर रखे तो यकीन है इसके बाद आसानी आएगी। उसने जब फरमाया तो आसानी आएगी, ये यकीन के साथ जीता हूं।
یہ اور بات ہے کسی کو ایک دن کے بعد آسانی مل جائے، کسی کو ایک مہینے کے بعد مل جائے، کسی کو سال بھر بعد مل جائے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اگر ہم طے کریں کہ آسانی کل ہونا چاہیے تو کیا ہم خدا کے برابر ہیں؟ ہم نہیں طے کر سکتے۔ اس آیت پر یقین رکھنے والے ایسے قیدی کو بھی میں نے دیکھا۔ میرے عزیزو، ایمان ایسی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے۔ زندگی گزرنے کے وقت جو معاملات تمہارے بیچ آتے ہیں اس پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہم تو دیکھتے کتنے تو ایسے ہیں جائیداد کے معاملات پر لڑ بھڑ کر کے آئے ہیں، کچھ بھائی بہنوں کا حق مار کر کے بیٹھے ہیں، کچھ بہنیں بھائیوں کو وراثت سے بے دستبردار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، بے دخل کر کے بیٹھی ہوئی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وارثین کا حق مار دیا، اور جب یہ معاملات مفتی شرع کے پاس پہنچتے ہیں، مفتی شرع بتائے تمہیں کہ تمہارا اتنا حق ہے، تمہاری بہنوں کا اتنا حق ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پورا صفحہ موجود ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ وراثت کے پورے احکام اللہ نے بیان کر دیے۔ ماں کا کتنا حق ہے، باپ کا کتنا حق ہے، بیٹیوں کا کتنا ہے، بھائیوں کا کتنا ہے، بہنوں کا کتنا ہے، کتنے قسم کے بھائی ہیں، وہ سب چیزیں بیان ہو گئیں قرآن پاک میں۔ اب ہم سامنے رکھ دیں یہ جھگڑالو لوگوں کے کہ تمہارا اتنا حق ہے، تمہارا اتنا حق ہے، وہ لپیٹ کر کے نکل جاتے ہیں، دیکھا جائے گا کورٹ سے جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ مولانا کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ہم کورٹ سے دیکھ لیں گے۔ کورٹ سے بھی 5 سال 10 سال، کچھ تو 35 سال لڑائی کرتے ہیں مال و اسباب کے لیے۔ میرے عزیزو، ایمان تو یہ تھا کہ ایک بالش کا 1 انچ بھی جگہ تمہارے حق میں زیادہ آ گئی اور اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ نے فرما دیا کہ یہ تیرا نہیں ہے، اسے چھوڑ دینے کا نام ایمان ہے۔ وہاں اپنی مرضی نہیں، اپنی طبیعت کا دخل نہیں۔ تمہاری لالچ تو یہ کہے گی کہ سب میں ہی ہڑپ لوں، اس کا بھی میں ہی لے لوں، اس کا بھی میں ہی لے لوں۔ اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اللہ کے حکم کو غالب کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور لوگ پریکٹیکل ایمان میں ہے نہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا ہے اللہ نے، قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا۔ بہت سارے عربی دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، نہیں بلکہ یوں کہو کہ اسلام لائے۔ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ یہ جو ٹوپیاں داڑیاں، یہ جو نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج جو ظاہری اعمال ہیں، یہ سب اسلام ہے۔ ایمان تو دل کے اندر ہے، یہ قلب کی کیفیت کا نام ہے، اور مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اسی لیے ہم آج کسی کو چہرے سے منافق بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے۔ نفاق بھی دل کے اندر ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ غیب جانتے تھے، ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح ایمان دل کے اندر موجود کیفیت کا نام ہے، اور وہ جتنا مضبوط ہو جائے یقین، اتنے پاورفل تم بنتے چلے جاؤ گے، اتنے تم طاقتور بنتے چلے جاؤ گے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے مومن کی طاقت کے بارے میں، حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی، ایمان والے کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست کو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ کون سا مومن ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہو گیا، یا اولیاء کاملین، غوث اعظم کا ایمان، غریب نواز کا ایمان۔ آپ سنتے ہیں نا یہ کرامتیں کہاں سے؟ یہ تو دلوں کے حالات بھی جانتے تھے۔ جب محفل میں کوئی آیا تو اسے دیکھ کر پہچان لیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی ایک محفل میں بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جماعت آئی اور قالین پر بیٹھے تھے، ان کی کرسی لگی تھی۔ اچانک جذب کے عالم میں آپ نے کہنا شروع کیا، اے لوگو، تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے، تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے۔ سب بھڑک گئے کہ ان کو کیا ہو گیا شیخ کو، کہ بھٹک گئے، بہک گئے، کفریہ جملے کہہ رہے ہیں خدا کی شان میں ایسے الفاظ۔ سب اٹھ کے بھاگ گئے کہ یہ تو گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے۔ 2 لوگ بچے تھے، انہوں نے شیخ اعظم سے پوچھا، ابن عربی سے،
کہ حضور آپ نے ایسا جملہ کیوں کہا, کیا اس کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں بیٹا میں بتاتا ہوں میں نے کیوں کہا. قالین اٹھایا جہاں پر وہ آپ کی کرسی لگی ہوئی تھی, آپ کے پیر تھے. قالین اٹھانے کے بعد دیکھا سونے کے چاندی کے سکے موجود تھے. کہا میں نے اسی لیے کہا کہ وہ اس کو خدا مانتے, یہ دولت کے پجاری تھے جتنے آئے ہوئے تھے, یہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے, اس لیے میں نے کہا تم جس کی عبادت کرتے ہو میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے, تم جس کو خدا سمجھتے ہو. میں نے اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا, اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, کہا تم جس کی عبادت کرتے ہو, تم جسے خدا سمجھتے ہو وہ میرے پیروں کے نیچے. یہ شیخ اعظم محی الدین ابن عربی نے کہاں سے کہا, آنے والوں کے دلوں کو کیسے پڑھا, ان کے احوال کیسے پتا چلے. اسی طرح غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40 علماء کی ایک جماعت آئی تھی, اور سب نے اپنا اپنا ایک سوال رکھ لیا تھا کہ غوث اعظم بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں اور ان کے درس کے بہت سارے معاملات پورے بغداد میں پھیلے ہوئے ہیں, چلو ان سے جا کر ہم بھی کچھ سوالات کریں گے. اور 40 علماء کی جماعت آئی اور وہ سوالات لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اس دن غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرتے کرتے 40 تفسیروں سے بھی آگے نکل گئے. جتنے بیٹھے تھے 40 تفسیروں تک تو سب کو پتا تھا, اس کے بعد سب آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا بیان کر رہے ہیں. میرے عزیزو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ آئی ہوئی جماعت نہ انہوں نے سوال کیا نہ انہوں نے کچھ پوچھا, صرف محفل میں بیٹھے اور ان کے دلوں کے حالات پڑھ کر غوث اعظم بیان کرنے لگے. یہ ابن عربی کا واقعہ, یہ شیخ سرکار غوث پاک کا واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اولیاء کے پاس کوئی زیراکس مشین الگ سے تھی جو دلوں کو پڑھ لیتی تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی الگ سے ایسا آلہ تھا جو دلوں میں گزرنے والے حالات کو جذب کر کے معلوم کر لیتے تھے؟ میرے عزیزو وہی طاقت ہے ایمان کی, جب ایمان بڑھ جاتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھنے لگتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایمان کی طاقت اگر کمزور ہو جائے تو میرے عزیزو وہ حالات بنتے ہیں جو آج ہمارے بنے. ایمان کی طاقت کمزور ہو جائے تو وہ حالات بنتے ہیں جو آج کے حالات بنے ہوئے ہیں. ہم اسی طرح ان حالات کے شکار نہیں ہوئے جو حالات آج ہمارے ہیں, یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. آج سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے, انہوں نے کہا کہ مائی آپ دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. سنیے بہت بڑی بات, جو بزرگ آئے تھے وہ بھی پائے کہ بزرگ ہیں. تو رابعہ بصریہ نے کہا اتنی بڑی دعا کر دوں تیرے لیے, اتنی بڑی دعا. سوچیے آپ دعا کرتے ہیں کہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے, لیکن ایک ولیہ کی بارگاہ میں ایک بڑے بزرگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آپ کہتی ہے بہت بڑی دعا کی بات کر رہا ہے تو, اس سے پہلے یہ بتا کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے, کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا مائی آپ کیسی بات کر رہی ہیں, کیا بندہ کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ سے ناراض ہوتا ہو؟ ہمارا حق کہاں ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں, ہم تو راضی ہی ہیں. آپ نے کہا نہیں غلط ہے, بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ناراض رہتے ہیں, وہ راضی نہیں ہیں, وہ راضی نہیں رہتے. پہلے تم راضی ہو جاؤ اللہ سے, اللہ تو ویسی راضی ہو جائے تم سے, تم راضی ہو اللہ سے. پوچھا انہوں نے کہ اللہ سے ناراض بندے کیسے ہوتے ہیں؟ کہا وہی تو, اچانک ابھی بارش آئی تو کیا کہنے لگتے ہیں, یہ کیسے بے موسم کی بارش آ گئی, ہائے ہائے یہ گرمی کیسی. یعنی نہ تم اس کی گرمی سے راضی ہو نہ اس کی بارش سے راضی ہو, پھر کہتے ہو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مصیبت آئے تو ہائے ہائے ہزاروں کو سنا دیا اپنی مصیبتیں کہ میرے گھر میں یہ ہو گیا, مجھے یہ تکلیف. اگر تم اس کی دی ہوئی مصیبتوں پر راضی ہو, اس کی شکایتیں بندوں سے کیوں کرتے ہو؟ تم راضی نہیں ہو. راضی جب ہوتا ہے بندہ تو کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنے والا بندہ وہ ہے جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام. ساری اولادیں ختم ہو گئی تھیں,
ساری بیویاں مر گئیں، انتقال کر گئیں، اور سارے مویشی جانور سب ختم ہو گئے، لیکن کبھی آپ کے ایمان میں، آپ کے استقلال میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ بیمار اتنے ہو گئے تھے، بیمار اتنے ہو گئے تھے کہ بستر پر سوتے تھے تو چمڑی لگ جاتی تھی اور زبان میں دراڑیں پڑ گئی تھی۔ اس وقت تک ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے یہ مصیبت میرے ہی گھر کیوں آئی، یہ نہیں، یہاں جو سردی بخار پہ بھی ہم بولتے ہیں، یہاں تھوڑا سا مال میں نقصان ہو جائے تب کہتے ہیں میرے ہی گھر میں ایسا ہوتا ہے، میرے ہی گھر میں اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں اتار دی ہیں۔ وہ مصیبتوں کو کون پہنچ پائے گا جو ایوب علیہ السلام نے گزار دی۔ اتنی مصیبتیں میرے عزیزوں، ذکر کرنے والی زبان کٹ گئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں جس زبان سے وہ ذکر کرتے تھے وہ کٹ گئی۔ تب آپ نے صرف اتنا ہی کہا تھا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف تو پہنچی ہے مولا، تو ارحم الراحمین ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ اس امتحان سے نکالا، صحت بھی عطا کیا، اولاد بھی عطا کیا، جو کچھ بھی فنا ہوا تھا سب کو اللہ نے دوبارہ عطا کیا۔ یہ ہے ایمان کی علامت۔ اگر اللہ سے راضی ہو بندہ تو پھر دنیا بھر میں شکایتیں نہیں کرتا۔ آج ہمارے جو حالات ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان پیدا کرو۔ اللہ سے راضی رہنے والا بندہ اس کے احکامات میں خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کی حکم عدولی نہیں کرتا، کبھی یہ نہیں پوچھتا۔ اب سوچئے ایک اور بات میں بتا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سنا ہے کہ ایک خاتون کو بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، وہ گئی اور دعا کے لیے کہتی ہے، آپ نے لوح محفوظ میں دیکھا اور کہا اس کی اولاد نہیں ہے، قسمت میں اولاد لکھی نہیں ہے۔ وہ روتی ہوئی جا رہی تھی، کسی ایک درویش کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے دے دے۔ میں اس واقعے کی صحت پر کلام نہیں کر رہا، لیکن جن بزرگوں نے اس کو بیان کیا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس ایک درویش کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد دیا، وہ خاتون۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، اس خاتون کی قسمت میں اولاد تو لکھی نہیں تھی، اسے کیسے ملی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ جاؤ، ایک چاقو لے لو اور ایک برتن، اور اپنی قوم میں جا کر لوگوں سے کہو کہ اللہ نے تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، کاٹ کے دے دو۔ آپ آئے قوم کے سامنے کہ اللہ نے تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، ادھر ادھر لوگ بھاگنے لگ گئے، جسم کا ٹکڑا کاٹ کر کے دینا۔ وہی درویش بیٹھا ہوا تھا فقیر، اس کے پاس جیسی یہ آواز آئی وہ اٹھ کر بھاگتا ہوا آیا، کہا کہ اے نبی اللہ، کیا اللہ نے جسم کا حصہ مانگا ہے؟ کہا ہاں۔ چاقو لے لیا اس فقیر نے، اپنے جسم کے حصے کاٹنے لگ گیا، کبھی ادھر سے کاٹتا ہے، کبھی ادھر سے، کبھی ران کا، کبھی پیٹ کا، کبھی پیچھے کا، سب حصے کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے رکھنے لگا۔ جسم پورا لہو لہان خون سے بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تجھ سے کہا تھا اللہ نے ایک ٹکڑا مانگا ہے، تو نے پورے جسم کو چھل دیا۔ اس فقیر نے کہا یہ تو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے کس جگہ کا مانگا ہے، میں نے جسم کا ہر حصہ رکھ دیا، کوئی تو اسے پسند آ جائے۔ میرے عزیزوں، یہ ہے فرمان رب ذوالجلال پر۔ کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ہماری محبت میرے آقا سے کیوں اتنی زیادہ ہے، کیوں اتنی زیادہ ہے، اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صحابی تھے حضرت صہیب۔ حضرت صہیب یہ جوان تھے، ان کی عمر 25 سے 27 سال کی، اور ان کی جوانی کا حال یہ تھا کہ نہایت ہی عمدہ اور مہنگی خوشبو استعمال کرتے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو ان کی خوشبو آتی تھی، بڑے رئیس خاندان سے تھے، لیکن میرے آقا کے دامن میں جب آئے، باپ کٹر دشمن تھا، ماں بھی کٹر دشمن تھی میرے آقا کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صہیب ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے، اس لیے کہ رسول پاک کے صحابہ میں اکثر غریب تھے، ایک امیر کا بیٹا کیسے آ جائے گا؟ ماں باپ روکتے رہے، لیکن یہ محبت بڑھتی رہی۔ ایک بات یاد رکھیں، دیوانوں کا حال ہی یہ ہوتا ہے، جب جب انہیں حضور سے روکا جاتا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔
उस सुहैब को माँ भी रोकती रही, बाप भी रोकते रहे। वक्त ऐसा आया कि बाप ने धमकी दी कि अगर तू वहां जाना ना छोड़ेगा तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। जब ये जुल्म सहते सहते सुहैब ने देखा कि मेरे आका हिजरत करके मदीने चले गए, मक्का में नहीं थे, तो हजरत सुहैब ने कहा मैं भी आप मक्का छोड़ करके हिजरत करके चला जाऊंगा। बाप ने कहा अगर तूने ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद तेरे से मैं आग कर दूंगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुहैब ने कहा जो लिखवाना है मुझसे लिखवा लो, जायदाद तुम्हें मुबारक, माल और दौलत तुम्हें मुबारक, मैं मदीने का मुसाफिर मदीने चल के रहूंगा। बाप ने कहा सारी चीजें कर ली गई, जायदाद खत्म, कुछ देने को तैयार नहीं। सुहैब तन्हा सिर्फ बदन पर जो कपड़े पहने थे निकल पड़े मदीने के रास्ते पर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, पीछे से मां पुकारती है, कहती है सुहैब तुझे पता है तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हमारी कमाई के हैं, हमारे पैसों के हैं, हमारे पैसों के कपड़े पहन करके तू मोहम्मद के पास जाएगा। हजरत सुहैब वापस घर आए, उन कपड़ों को भी उतार दिया और टाट के कपड़े, गोनी का लिबास अपने जिस्म पर डाल दिया और कांटों से बटन बना करके उन्हीं टाट के कपड़ों में वो मक्का से हिजरत करके निकल पड़े। उन्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं थी। सुहैब जब अपने घर से हिजरत करके निकले, इतने पर भी बस नहीं हुआ, उनके सालिम बाप ने पैसे दे करके मक्का के बड़े बड़े गुंडों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा मदीने के रास्ते पर है, जहां मिलेगा खूब मारो, इतना मारो कि जख्मी होकर वापस वो हमारे घर आ जाए। पैसा लेकर के गुंडे आए, बीच रास्ते में सुहैब तन्हा थे, तन्हा उस आशिक रसूल को गुंडों ने घेर लिया। कभी कोई इधर से नोचता है, कभी इधर से नोचता है, मुक्के मारे जा रहे हैं। वो तन्हा मेरे आका का गुलाम मुकाबला तो करता रहा, लेकिन इतने मार खाया कि नाक पूरी फट गई और खून जारी हुआ, जख्मों से पूरा चेहरा सूज गया, घुटने टूट गए, जगह जगह जख्म हुए, थक हार करके जमीन पर लेट गए। उन गुंडों ने कहा चल वापस मक्का चले जा, इसी में तेरी आफियत है। सुहैब ने कहा अब तो एक बार मैं छोड़ चुका, मौत आएगी तो मेरे मुस्तफा की तलाश में आएगी, इस रास्ते में ही आनी है तो आ जाए। वो भी थक हार करके चले गए। ए मेरे अजीजों, ए दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद, दुनिया आज भी तुम्हारे साथ ये हशर करने को तैयार है। इन जालिमों को बता देना मॉब लिंचिंग तुम करके किसी आशिक के इश्क को कभी नहीं छीन सकोगे, जितने तुम मारोगे इंशाअल्लाह उतनी ही हमारे इश्क रसूल में इजाफा होगा। सुहैब को मार करके तोड़ करके जख्मी करके देख लिया, वापस वो मायूस होकर चले आए। जानते हो पूरा दिन जख्मों की हालत में चूर चूर वो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन कुछ होश आया तो पैदल सफर करके मदीने आ रहे। 9 दिन का सफर 425 किलोमीटर का सफर है मक्का से मदीना। ये पैदल चले आ रहे थे मेरे आका के इश्तियाक में, मेरे आका की मोहब्बत में। इधर मदीने तैयबा में सहाबा कहते मगरिब की अजान का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए और करीब अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार उस तरफ देख रहे हैं जो सफर का रास्ता था। सहाबा पूछते हैं आका कोई कबीला आने वाला है, कोई वफद आ रहा है, आपसे मुलाकात के लिए कोई कबीला आने वाला है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक आने वाला है जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं? थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, टाट के कपड़े जगह जगह से फटे हुए, हमने देखा तो ये तो सुहैब है जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते, आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं, जैसे ही सुहैब करीब आए आका ने सीने से सीना लगा लिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो। ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे, ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैला कर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं, दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे और जब मौत का वक्त करीब आया वसीयत करके जाते हैं लोगों मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना,
جب مجھے کفن دینا تو اسی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے مجھ سے محبت کرنے والی ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، میری عزیز ماں نے میرے کپڑے اتروائے۔ جب کسی کی ماں چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، اس وقت مدینے کا آقا تنہا نہیں چھوڑتا۔